پاس ہے کوئی نہیں لا ساتھ لایا ہوں نانے کی پاس ہے کوئی نہیں لا ساتھ لایا ہوں بس ایک محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں بس ایک محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں نبی کی آل کے صدقے میرا رحمت عام ہو جائے نبی کی آل کے صدقے میرا رحمت عام ہو جائے تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے یہ عاجز اور شرمندہ ہے کچھ کہنے سے قاصر ہے تمام یہ باب درشی پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں ایک پل میں ہزاروں عالم میں
کھلاتے ہیں دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا اور مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلانا میرے حضور کا ہے یہ بلانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا روزے معاشر جو بخشوائے گا روزے معاشر جو بخشوائے گا وہ بہانہ میرے حضور کا ہے وہ بہانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ میرے حضور کا ہے جو دیوانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا اور جن پہ اتری ہے آیے تطہیر جن پہ اتری ہے آیے تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے کہے نا سبحان اللہ درود سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساقیا میں پلا
میں مدینے چلا ساقیا میں پلا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو میں مدینے آپ اس لیے کہیں کہ انشاءاللہ ایسے کہتے کہتے کسی نہ کسی دن مدینے ہم چلے جائیں گے دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا نور حق کے حضور اپنے سارے قصور نور حق کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے چلا بخشوانے چلا میں مدینے چلا میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا اور رحمت صدا میں مدینے چلا وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے شوال کے اندر غزوہ احد ہوا تھا اور حضرت حمزہ کی شہادت بھی غزوہ احد کے اندر ہوئی تو کیوں نہ یہ شعر ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا
چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چلو بعد رضا میں مدینے چلا چلو بعد رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ایک دفعہ گونج پڑے میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. ایک آدمی کھڑا تھا ایک محفل ہو رہی تھی یہ فون پکڑا دیتا ایک فیصل آباد کی بات ہے محفل ہو رہی تھی تو وہ قرآن اندازی بھی اس میں تھی تو سارے لوگوں نے اپنے عمرے کی ٹکٹ کے لیے اپنے اپنے شناختی کارڈ وہاں پہ جمع کروائے ہوئے تھے تو ایک آدمی نا سائڈ پہ لگا یہ جس بندے نے واقعہ سنایا وہ اس کا عینی شاہد ہے ہمارے رشتہ دار تھے کہتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے لوگ بڑے اچھے کپڑوں میں آئے ہوئے اور ایک آدمی جو تھا وہ غریب مسکین پھٹے کپڑے اس نے بھی دیکھا کہ محفل ہے عمرے کا ٹکٹ ہے اس نے بھی اپنا شناختی کارڈ دے کے تو محفل میں سائڈ پہ لگ گیا تو جب لوگوں نے دیکھا تو آیا اس نے کہا تو کدھر آیا ہے اس نے کہا کہ یار شاید میرا بھی نکل آئے تو لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کے اوپر تنقید کی جس طرح ہمارا معاشرہ ہے تو لہٰذا وہ بندہ سائڈ پر لگ کے رونے لگ پڑا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو محفل کے اختتام پر جب عمرے کا ٹکٹ نکلا تو اسی کا نکلا تو جو بڑے بڑے جو اعلیٰ لباس والے تھے وہ دیکھتے رہ گئے اور ٹکٹ کس کا نکلا اصل بات تو دل کی ہے نا جب دل ہی مدینے جانے کے لیے حاضر نہ ہو تو پھر اگر آپ عمرہ کر بھی آئے تو عمرہ نہیں ہوتا عمرہ تو وہ ہے جو ایک دفعہ جائے پھر ساری زندگی بدل جائے پھر دوبارہ اس کو ضرورت نہ پڑے اس کی صفائی ایسی ہو اور کیونکہ شوال کا مہینہ ہے اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے اور آپ سے منسوب بھی ہے پھر غزوہ احد کے حوالے سے وہ بھی منسوب ہے تو چند اشعار کر کے مختصر سی اپنی حاضریہ مکمل کریں گے. ایک کلام آپ کو میں نے سنایا تھا پی نصر الدین شاہ صاحب کا ہو جاتے ہیں خود رستے آسان مدینے کے اسی طرز پر ان کے بیٹے نے کلام لکھا ہے سید یہ جو شمس الدین شمس گیلانی آپ ابھی حالیہ مدینہ پاک سے اوپر ہے اسی طرز میں یہ کلام اور وہی انداز ہے تو اللہ تعالیٰ وہی ہم کلام پڑھیں گے صلی اللہ علیہ صد شکر میسر ہے لمحات مدینے میں صد شکر میسر ہے لمحات مدینے میں رحمت سے معمبر ہے دن رات مدینے میں انوار الہی کے جلووں کی فراوانی انوار الہی کے
فرشتوں کی بارات مدینے میں، دن رات فرشتوں کی بارات مدینے میں، آنکھوں میں ندامت کے اشکوں کا تلا تم ہے، آنکھوں میں ندامت کے اشکوں کا تلا تم ہے، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، سجاد کا بیت الحزن، سجاد کا تنہا پن، سجاد کا بیت الحزن، سجاد کا تنہا پن، جیلے ہے بہت جس نے صدمات مدینے میں۔ امام زین العابدین کی بات ہو رہی ہے، جب واقعہ کربلا کے بعد آپ آئے تو ساری زندگی آپ مدینے میں رہے اور ٹھنڈا پانی نہیں پیا آپ نے، اور آپ روتے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہنا حضور صبر کریں، فرمایا کہ تم مجھے مثال دیتے ہو ان لوگوں کی، ان کو تو صبر آ گیا جب یوسف واپس مل گیا، لیکن ہم نے جن کو کھویا ہے وہ واپس آنے والے نہیں۔ تو آپ رویا کرتے تھے اور ساری جگہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا کہ میری بہن اور میرے خاندان کو پانی میسر نہ ہوا تو اب میں ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتا ہوں۔ تو یہ وہی شعر، یہ وہی غم کا اظہار کیا ہے یہ۔ اور سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے کو، اور آپ کا نام اور ہے لیکن آپ کہتے ہیں زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے آپ۔ ایک دفعہ سجدے میں سر تھا، آگ لگ گئی ساتھ والے گھر کو، لوگ آئے یا امام سر اٹھا دے، آگ لگ گئی، المختصر کے آگ بجھا دی گئی۔ آپ نماز پڑھتے رہے، جب سلام پھیرا لوگوں نے کہا امام آگ لگی تھی۔ فرمایا جب تم نے اس آگ کی بات کی، دنیا کی آگ کی، تو پھر میرا سارا خیال اس دوزخ کی طرف چلا گیا اور اس آگ کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ سجاد ہے کہ نماز کے اندر اگر آگ لگ جائے تو نماز نہیں توڑتے، یہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اور حضور پاک نے اپنی زندگی کے اندر ان کو زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت فرمایا تھا۔ تو یہ ان کا وہی شعر ہے۔ اب سجاد کا بیت الحزن، سجاد کا تنہا پن، جیلے ہے بہت جس نے صدمات مدینے میں، اصحاب ثلاثہ ہے پہلو میں و قدموں میں، ابو بکر عمر عثمان حضرات مدینے میں، ابو بکر عمر عثمان حضرات مدینے میں، جنت کے طلبگاروں آؤ در جنت پر، جنت کے طلبگاروں آؤ در جنت پر، جنت کے ہیں سب باغات، باغات مدینے میں، جنت کے ہیں سب باغات، باغات مدینے کے، بے شک وہی رازق ہے، قاسم ہے میرے آقا، بے شک وہی
ہے خیرات مدینے میں پنجتن کا تصدق ہے خیرات مدینے اے شمس شکستہ دل مغموم نہ ہو ہرگز اے شمس شکستہ دل مغموم نہ ہو ہرگز اللہ سنے گا سب حاجات مدینے میں اللہ سنے گا سب حاجات مدینے میں. اب راز کے دو اشعار. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
والے. اب تیرے غوثی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ماما اب آپ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو. تیرے نام پہ بزرگی ہے تمام غوث اعظم. تیرے نام پہ بزرگی ہے تمام غوث اعظم. تیرے نام پہ بزرگی. تمام دوست مل کے پڑھا کریں. یہ حضور غوث پاک کا ایک درس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ شروع میں ذکر بالجہر کیا کرے, اونچی آواز میں پڑھا کرے, چاہے وہ کلام ہو, چاہے وہ ذکر ہو, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ نعت ہو. یہ حکم غوث پاک کا, محفل بھی غوث پاک کی ہے. تو کسی کی آواز بے سری نہیں. میں نے آپ کو بتایا غریب کا ٹکٹ نہیں کر سکتا عمرے کا, تو ہماری آواز بھی پسند کی جا سکتی ہے, پر اس کے لیے شرط ہے کہ دل سے نکلے. اقبال نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال کہتا ہے بات کے پر نہیں ہوتے لیکن مدینے جاتی ہے. اقبال کے آنسو مدینے نہیں گئے. آج تک اس اشعار میں دیکھو کتنا سوز ہے. صرف اتنا پتہ لگ جائے یہ شعر اقبال کا ہے, روح مچل جاتی ہے. جو اقبال رویا ہے نا, جو حضور کو اس نے التجائیں پیش کی ہے, وہ تو آج بھی اس میں وہ سوز ہے, وہ گداز ہے. تو ہماری بات بھی جا سکتی ہے, سن سکتے ہیں, صرف سوز کی کمی ہے. تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو تو رسول تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو. تیرے نام پہ بزرگی ہے تمام غوث اعظم. جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ. میں نے یہ کہا تھا میں مدینے چلا, کلام میں نے کیوں پڑھا تھا, یہ شعر کی وجہ سے پڑھا تھا. آؤ اب التجا کریں اپنے پیر کے آگے کہ ہم ٹکٹ کے قابل تو نہیں, مال تو نہیں ہے, زر نہیں ہے, بے زر ہے. جس نے بے زر کو ابو زر کیا ہو اسی کی آل کے شہزادے کی بارگاہ میں اب التجا کریں گے. اور یہ التجا بہت بڑی التجا ہے. ویسے تو مدینے میں زندگی میں شاید ہم ایک بار جائیں,
لیکن اگر التجا قبول ہوئی تو پھر ہر دن مدینہ. سبحان اللہ. جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو سامنے مدینہ. جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو سامنے مدینہ. میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم. میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم. میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم. میرے دل کو دل بنا دے, میرے گھر کو جگمگا دے. میرے دل کو دل بنا دے, میرے گھر کو گھر بنا دے. میرے دل کو دل بنا دے, میرے گھر کو جگمگا دے. تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم. تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم. تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. صرف دل چاہ رہے دو شعر پیر نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے, پرانا کلام ہے, اس کے درشی پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم. تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. نہ اٹھے خالی نہ اٹھیں گے خالی, نہ اٹھے خالی نہ اٹھیں گے خالی. تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم. تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم. تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم. تیرے در سے تیرے ذرا غوث اعظم. ذرا جلوہ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں, ذرا جلوہ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں. ذرا اپنی صورت دکھا غوث اعظم. ذرا اپنی صورت دکھا غوث اعظم. نصیرہ
سوالی نصیر آج آیا ہے بڑھ کر سوالی اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم. اپنی خواہش دل میں رکھ کے کہیں نصیر آج آیا ہے بڑھ کر سوالی نصیر آج آیا ہے بڑھ کر سوالی نصیر آج آیا ہے بڑھ کر سوالی سے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم سے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم سے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم. نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد البرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کا بے حد احسان شکر اپنے ذکر کی محبوب کے ذکر کی محبوب کے محبوبوں کے ذکر کی توفیق بخشی. چند ایک باتیں دور حاضر کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے اور بات کن کی کرنے لگا ہوں کسی غوث کی نہیں کتب کی نہیں ابدال کی نہیں اوتاد کی نہیں بھئی کسی کلندر کی نہیں نہ داتا علی اجمیری کی نہ خواجہ اجمیری کی نہ شاہ نقشبند بخاری کی نہ غوث جلی کی. بات میں کرنے لگا ہوں حضور کے شہر مدینے کی اور اس مدینے کے اندر جو پھرتے ہیں ان کتوں کی. کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا کمال کرتے ہیں سبحان اللہ کہیں گے تو بات بنے گی. سبحان اللہ. یہ اصول یاد رکھیں کہ محفل خاموشی سننے کا نام نہیں ہے. خاموشی سے تو ہم سارا دن گھر گزارتے ہیں. اگر خاموش رہ کر خاموش آنا خاموش چلے جانا مقصد ہے وہ تو گھر میں پورا ہوتا ہے. محفل کا مقصد ہے کہ خدا بھی دیکھے دیکھ تو رہا ہے فرشتے بھی دیکھیں کہ واہ یہ دیکھو اپنی روٹین سے ہٹ کر اپنے مزاج سے ہٹ کر جب میرے یار کا نام آتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ. انداز جب بدل جائے تو وہاں سے کرم کا انداز ہی بدلتا ہے. تو کہتے ہیں نا جولی کا انداز ہو مانگنے والے کا انداز دیکھ کر خیرات دی جاتی ہے. ایک آدمی بیٹھا تھا کعبے کے باہر نہ بینا کئی سال سے بیٹھا مانگ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے. اللہ تو دے ہی رہا تھا. حجاج بن یوسف گزرا یہ عمرے کی نیت سے آیا اسے دیکھا کہ نبینا ہے اور مانگ رہا ہے. اس نے کہا وہ ظالم بڑا تھا اصول پسند کہہ لو ظالم کہہ لو جو مرضی کہہ لو لیکن مقصد بات سمجھانا ہے. اس نے کہا کہ میں طواف کرنے لگا ہوں. طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں 7 چکر میں کتنا دیر لگے گا. جو کئی سالوں سے بیٹھا تھا اس نے کہا میں طواف پورا کر لوں باہر آؤں گا
तेरी अगर आंखें वापस ना आई, रोशनी आंखों की वापस ना आई, तो तेरा सर कलम कर दूंगा। तो आगे वो मांग ही नहीं रहा था यार से, उसे कभी तलब ही नहीं की थी, उसका काम तो चल रहा था। आपका भी काम चल रहा है ना, इसलिए आप इश्क़ रसूल नहीं मांगते। जिस दिन काम ना चला उस दिन फिर रोगे, या अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत दे। तो उसने हाथ उठाए, मालिका आगे तो मांगता था नहीं, पर अब दे, मेरी जान खतरे में है। पता नहीं उसने किस अंदाज में आवाज लगाई होगी, सदा लगाई होगी, जोली पे लाई होगी, उसके भी 7 चक्कर मुकम्मल नहीं हुए, अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी अता कर दी। हमें सबक भी दे गया हज्जाज बिन यूसुफ कि पहले मुंह तो कुछ अच्छा बनाओ। ये कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला पहले समझा गए, मुंह तो कभी हमारा मुंह अच्छा ना सही। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ये नाक तीखा हो, ये जुल्फे हो, दाढ़ी हो, फिर हजूर को पसंद है। बात अंदर वाली शर्मिंदगी की है कि जब शर्मिंदा साज होकर अपने आप को मुजरिम समझकर बारगाह रिसालत में जाओगे तो भीख मिलेगी। यार अवैस को अगर वहां बैठ करन में बैठकर हजूर नवाज सकते हैं, तो फिर हमें यहाँ बैठकर क्यों नहीं नवाजा जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि अवैस को जो नवाजा वैसा ही ना, वो एक अवैस का ही फैज था। क्योंकि कुर्सी, बाबा जी वासा फरमाते हैं कि कुर्सी जो है वो एक वक्त में एक आदमी के लिए अलाट होती है, उसके मुकाबले पर दूसरी कुर्सी बनाकर दी जा सकती है, मगर वो कुर्सी किसी को नहीं दी जा सकती। यानी जो साहब ड्यूटी बुजुर्ग होता है ना, जो उसकी ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी कभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। लिहाजा जो इश्क अवैस के पास है, जो फैज अवैस के पास है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो ना फैज मिल सकता है ना हमें वो कुर्सी मिल सकती है। हाँ, उस कुर्सी की गिर्द मिल सकती है, वो धूल मिल सकती है जो अवैस के जोड़ों से उठकर आ रही है। तो अब मैं अपनी बात तरफ आता हूँ कि अपनी झोली, अपना अंदाज वो बनाना पड़ेगा। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के हवाले से ही बात मैं कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरे दादाजी ने ना, जब आप गए ना मदीना उम्रा के लिए, तो आपको पता है ये मशाइख का तरीका रहा है कि उनके साथ उनके मुरीदीन भी साथ चलते हैं, और फिर एक अंदाज में काफिला बरात बनती है जो फिर मदीने जाती है। तो उस अंदाज में मदीना हाजिर हुए, तो उन्होंने दावत की मदीना वालों की जिस अंदाज में, माशाल्लाह, क्योंकि हजूर की आल वैसी सखी है और गोरशी वाले वैसे ही सखी। अल्लाह ताला ने जमीनों के हवाले से, माल के हवाले से भी उनको नवाजा है, इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से। तो उन्होंने कहा एक दावत की मदीना वालों की जिस अंदाज में करनी थी। अगले दिन कहा खाना पकाओ, फिर उस खाने की खुद निगरानी की। उन्होंने कहा कि हुजूर ये खाना किसके लिए पकाया जा रहा है? फरमाया कि जो मदीने के कुत्ते हैं उनके लिए। ये दावत आज उनके लिए है जो हुजूर के शहर के बासी है, जो हुजूर के शहर में रहते हैं और उन गलियों में फिरते हैं जिन गलियों में अवैस फिरने की हसरत लिए फिरता रहा हो। अवैस सिर्फ एक बार मदीने गली से गुजरा है, वो मेरा ईमान है जो उसने चौखट पे दस्तक दी थी ना, और एक दफा मदीने की जो गली से गुजरा था, ये उसके आने का फैज है जो उसको मिला है करन में बैठकर। सईदा आयशा तो सदीका अपने हुजरा में मौजूद थी, दस्तक दी वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ये बात बाबा सूई बरकत सरकार ने किताब लिखी है वैसे करने के वाले से, उसमें कोट की है। एक दफा वैस मदीने गली से गुजरा है, आया है, दस्तक दी है दरे रसूल पर। सईदा फरमाती कि मैंने देखा सुराख से, और मैंने पूछा कौन? कहा अवैस। कहां से आए? करन से। हजूर से मिलना है। कहा फलां जगह हजूर गए हैं, लेट आएंगे। ठहर जाओ, का ठहर नहीं सकता, माँ से वादा है। वापस चले गए, हजूर आए। सईदा ने अर्ज की हजूर एक आदमी आया था, अवैस नाम था, करन से आया था। फरमाया आयशा क्या तुमने उसको देखा था? अर्ज की हजूर देखा था। हजूर ने फरमाया, हजूर ने अब टिकटकी बांध कर सईदा के चेहरे को देखा। टिकटकी बांध कर देखने के बाद हजूर बाहर आए, सहाबा का मजमा इकट्ठा किया। फरमाया सहाबा मुझे देखो, सहाबा मुझे देखो। सहाबा हजूर को देख रहे हैं। हजूर ने फरमाया, अब सहाबा ने पूछा हजूर वजह? जब देख लिया वजह, हजूर ने फरमाया आयशा ने अवैस को देखा, आयशा बख्शी गई।
सुभान अल्लाह आयशा को मैंने देखा, मैं बख्शा गया, और अब तुम मुझे देख रहे हो, तुम बख्शे गए। सुभान अल्लाह। इसका ये नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, नारे गौसिया। या गौसे आजम दस्त। इस बात का ये मतलब नहीं कि हजूर बख्शे हुए नहीं है, हजूर ने अपने आशिक का मुकाम दुनिया को बताया है। सुभान अल्लाह। तो जो एक बार गली से गुजरा हो, दस्तक दी हो, तो फिर जो हर वक्त मदीने ही में घूमते रहते हो, सुभान अल्लाह, उन सगों की बात कर रहा हूँ। सुभान और पीर महली शाह साहब ने कहा था कि मैं सग होवा मदीने दी गली दा, ए हो रुतबा ए हर कामिल वली दा। अल्लाह, सुभान अगर वली के मर्तबे को पूछना है कि कामिल कौन है, ना उसकी दाढ़ी देखो, ना उसकी जुल्फ देखो, अगर वो मदीने में घूमता है सग बनकर, कुत्ता बनकर नबी का, और हजूर के साथ मुखलस है, वफादार है, तो फिर उसकी दाढ़ी नहीं भी है, तो फिर उसको दुनिया आशिक सादक कहती है, कलंदरे लाहौरी कहती है, फनाफिर रसूल कहती है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहती है। सुभान अल्लाह। वो इकबाल जो हजूर के दर का सग है, जब शरकपुर शरीफ जाता है तो कहा जाता है इकबाल को आने दो, क्योंकि उसके अंदर दाढ़ी है। आज बाहर की दाढ़ी के मसले हैं, कितनी रखनी है, कटवाली हराम है ना, आओ वो इश्क पैदा करे। आपने दावत की, अब आपने क्या किया, सारा दिन आप उनको तलाश करते रहे कुत्तों को, और एक असूल याद रखें कि जो हुजूर के कुत्ते हैं ना, वो भी असूल पसंद है। वो हर वक्त मदीने की गलियों में नहीं घूमते, सुभान अल्लाह। हर वक्त मदीने गलियों में इसलिए नहीं घूमते कि कहीं हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि हजूर का जाहिर मदीने आया है कपड़े नापाक हो जाए। तो कहते हैं ढूंढते ढूंढते, अगर ऐसा हो, शाह साहब फरमाते अगर ऐसा हो वहां पे कुत्तों की बहुतात हो, ज्यादा हो, तो फिर उनकी कमेटी भी उनको जहर दे, लेकिन ना वहां कमेटियां जहर देती हैं, ना कुत्ता भी नजर कोई नहीं आता। कहते तलाश करते करते मेरे दादाजी तलाश करते करते गजवाए उहुद जहां हुई, उहुद पहाड़ के करीब पहुंचे, देखा सारे कुत्ते वहां पर लेटे हुए हैं। दरे रसूल का अदब इतना है कि शहरे रसूल में हर वक्त नहीं घूमते, जब खिरात लेनी हो तो दरे रसूल पे आ जाते हैं। और फिर सबक दे गए कि जब खिरात मुस्तफा से मिल जाए आंखें बंद करके लेट जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कान भी बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो, हिसासे खमसा को भी बंद कर दो। कोई कहे आओ इंग्लैंड के वीजे देते हैं, कोई कहे आओ बाहर की नेशनैलिटी देते हैं, तो कहो हमें दरे रसूल की नेशनैलिटी काफी है, दरे रसूल की खिरात काफी है। आप फरमाते हैं कि जब वो सालन, वो जो हमने खुराक तैयार की, वहां जाके उनके आगे रखा तो कुत्तों ने मुंह भी न लगाया। शाह साहब फरमाते हैं कि इतना बेनियाज, इतनी बेनियाजी उन कुत्तों में है जो दरे रसूल पे रहते हैं कि अगर हजूर के दर से खिरात मिले तो खा लेते हैं, ना मिले तो फाका कर लेते हैं। आज का मुसलमान अगर इस पुरफितन दौर के अंदर चंद टिकों के बदले ईमान बेच दे, तो खुदा की कसम वो मदीने के दर के कुत्ते हमसे बेहतर है। बेशक। तो उस इंसान से बेहतर, लोग ऐसे बड़ा कहते हैं यार तुम अपने आप को शेर कहा करो, तुम कहा करो हम रसूलुल्लाह के शेर है, तुम अपने आप को कुत्ता क्यों कहते हो? ये महरी अली से पूछो क्यों कुत्ता कहा है? क्योंकि कुत्ते के अंदर 10 आदात ऐसी हैं, सूफिया कहते हैं कि एक खूबी अगर वो आप में आ जाए तो आप अल्लाह के वली बन जाते हो। वो रात को जागता है कि नहीं जागता? खाना मिल जाए सबर खा लेता है, ना मिले सबर। मालक ठुड्डे मारे तो फिर भी मालक का दर नहीं छोड़ता। यहां हमारी ख्वाहिश पूरी ना हो तो हम अल्लाह के शिकवे करते हैं, सबको बताते फिरते हैं हाथ तांगे हैं। वाह कुत्तिया वाह, ये वो कुत्तों की बात करो जो हजूर के दर पे रहते हैं। उन्होंने कभी किसी जाहिर को नहीं कहा, ललचाई हुई नजरों से नहीं देखा कि अब हमें ये खाना देंगे। वो एक ही दर की तरफ नजर टिकटिका के बांध के देख रहे हैं। और हमारा क्या मामला है, हम गौर करें। और कुत्ता इसलिए कहा कि उसके अंदर अपने मालिक के साथ मुखलस होता है। एक नवाला एक दफा खा ले तो मरने दम तक यार का दरवाजा नहीं छोड़ता। फिर कहता है मौत अगर आए तो फिर यार के दरवाजे पे आनी चाहिए। चार पी उठे तो यार के दर से उठे। तो लेकिन हमारा मामला क्या है, आप खुद देख ले। तहकीक पे तहकीक, तहकीक पे तहकीक।
حضور پہ تحقیق کی جا رہی ہے. حضور کے پاس کتنا اللہ نے اختیار کتنا دیا، مرتبہ دیا، مقام دیا. انچی سٹیپ لے کر فیتے کی طرح، مستریوں کی طرح حضور کا مقام، حضور کی شان ماپنے چلے ہیں. یہ کیوں بات سنا رہا ہوں؟ آؤ ان باتوں سے باہر نکلے. حضور کے در کے سگ بنو. جب آنکھیں بند کر لی ہر طرف سے اور یار کی جانب آنکھیں کھول لی، تو پھر یہ باتیں سوچنے کی ہے کہ حضور یہاں ہے، وہاں ہے، حضور کہاں ہے، کدھر نہیں ہے، اور حضور کو فریاد کرنا جائز ہے کہ شرک ہے. کبھی اقبال کو پڑھ کے دیکھو. اقبال کے وہ اشعار کبھی بھی وہ خشک مولوی نہیں پڑھتا جس کے اندر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے. معراج شریف کے حوالے سے اقبال کا پورا استغاثہ ہدیہ تبریک ہے. وہ امت کے مولوی، وہ خشک مولوی کبھی بھی آپ کو پیش نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر یہ امت کو پتا لگ گیا کہ اقبال تو رات کو بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں رو رو کر امت کے حال کے لیے فریاد کرتا تھا، تو پھر پتا لگے گا اقبال سنی تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ نگاہے، یہ اقبال کا شعر ہے. یا رسول اللہ نگاہے، یا رسول اللہ نگاہے، یا رسول اللہ میرے حال پہ نگاہ فرمائے. آج اگر ہم بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو کہتے ہیں کہ حضور کو کیوں پکارتے ہو، مدینے جا کے پکارو. اقبال سے پوچھو لاہور میں بیٹھ کر تو نے کیوں کہا یا رسول اللہ نگاہے؟ کیونکہ اقبال بتانا چاہتا تھا کہ اقبال نے اپنا عقیدہ بھی بتایا، ذوق بھی بتایا، ایمان بھی بتایا کہ اقبال کہتا ہے میں سنی ہوں اور غیرت مند سنی ہوں. اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ میں کوئی فقیر نہیں، میں کوئی مست نہیں، کلندر نہیں، میں تو ایک بلبل ہوں جو حضور کے حجاز کی جانب جانے والے راستے پر بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. اقبال جب فلسفے کے اندر پی ایچ ڈی کر آیا تو اقبال سے پوچھا گیا اقبال تم نے کیا دیکھا ہے؟ اقبال نے کہا کہ اپنا کھیرا نہ کر سکا مجھے، اب جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتا ہے مولا علی کے در کی خاک کا سرما اور حضور کے مدینے کے شہر کا سرما اقبال کی آنکھ میں تھا. اس لیے اقبال کو گھوڑوں کی ترقی نہیں پائی. اقبال کی نظر اس وقت دکھو یار کی جانب رہی. ابھی تو تم کبھی برطانیہ ہی نہیں گئے، تم برطانیہ ہو تو شاید کلمہ ہی چھوڑ دو. اقبال پی ایچ ڈی فلسفے کے اندر کر کے لوٹے، لیکن ہوا کیا تھا؟ اقبال کے پاس دامن مصطفیٰ کی طاقت تھی. حضور نے کملی کا سایہ نصیب کیا تھا. اقبال اپنا ایمان مزید پختہ کر کے واپس آیا. لوگ کہتے ہیں جی اقبال کے پاس پیسے نہیں تھے مدینے جانے کے لیے. عاشقوں نے کہا ظالمو، جو اقبال پی ایچ ڈی کر کے آ سکتا ہے جرمنی سے جا کر، وہ اقبال مدینہ نہ جا سکتا تھا. حقیقت یہ تھی کہ عشق اتنا تھا اگر مدینہ جاتے تو اقبال کا سینہ وہی پھٹ جاتا. اقبال نے کیا اور اقبال نے کہا یا اللہ، اگر یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ، یا اللہ اول تو میرا حساب نہ ہی لینا، مجھے بخش دیں، بے حساب بخش دیں، لیکن اے اللہ اگر اقبال کا حساب لینا ہوا تو پھر میرے آقا و مولا کے سامنے نہ لینا، حضور سے چھپا کر میرا حساب لینا کہ میرے حضور میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو. تمہیں بھی اقبال کے عشق کی ضرورت ہے امت. اقبال پڑھو، پڑھاؤ امت. اور آخر پہ یہ جو کہتے ہیں ولی کیسے آ جاتے ہیں، غوث پاک کو یہاں پکارتے ہو کیسے آ جاتے ہیں، آؤ اقبال کی سیرت سے واقعہ پیش ہو، میری بات ختم. کیونکہ اگر پھر بھی امت کو سمجھ نہ آئے، اقبال آخری معیار ہے. میں ایک بات کہتا ہوں بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے وجدان کے ساتھ، اس امت میں، اس صدی میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس معیار ہے عقیدے کا، اگر معیار ہے ایمان کا، تو اقبال ہے. ایسا نہیں کوئی اور نہیں، لیکن میری نظر میں اقبال ہے. اقبال فرماتے ہیں ایک رات آپ بیٹھے تو آپ کا خادم علی بخش، رات کا وقت، دروازے پہ دستک ہوئی. علی بخش کہتا ہے، علی بخش وہ جس نے اقبال کی خدمت کے لیے شادی نہیں کروائی، ساری زندگی جوانی اقبال پہ وار دی. اور اقبال راتوں کو جب قرآن پڑھ کے روتے تھے، علی بخش کہتا ہے صبح میں دیکھتا تھا تو قرآن کے صفحے بھیگے ہوتے تھے. وہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا،
لوح قلم تیرے ہیں. وہ اقبال یہ بات کہتا ہے کہ اب دس کوئی علی بخش کہتا ہے کہ میں اٹھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا, اقبال جاگ رہے تھے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا. میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے, نورانی چہرہ ہے, نور برس رہا ہے. اقبال ان کو اندر کمرے میں لے گئے. میں حیران کہ آج اقبال کیوں جاگ رہا ہے. کہتے کہ اب تجسس تھا, اقبال نے مجھے جگ دیا, ایک برتن دیا, جاؤ جا کے لسی لے کر آؤ. کہتے سردی کا موسم تھا. میں نے کہا اس رات گئے کون سی لسی. کہتے جب میں بازار میں گیا دیکھا بازار بھی کھلا ہے, دکانیں بھی کھلی ہے, اور ایک بزرگ لسی ریڑک رہے ہیں, مدانی ریڑکی جا رہی ہے. انہوں نے جگ آگے کیا, انہوں نے جگ بھر دیا, پیسے دینے لگے. انہوں نے کہا جاؤ اقبال اور ہمارا حساب چلتا ہے, تم جاؤ, اقبال اور ہمارا حساب چلتا ہے, تم جاؤ. کہتے میں آیا, اقبال نے ایک جو تھا گلاس بزرگوں کو دیا, ایک مجھے, ایک خود پیا, باقی کہتا تم پی لو. کہتے جب بزرگ چلے گئے کافی دیر بعد تو میں نے اقبال کو پیچھے سے جا کے جپا مارا, گلے لگایا. میں نے اقبال بتاؤ یہ کون تھے. اقبال نے کہا کوئی نہیں چھوڑو. اس نے کہا نہیں, جوانی آپ کے نام کی ہے, بتانا پڑے گا. اقبال نے کہا پھر ایسے کرو, بتا میں دیتا ہوں مگر میرے مرنے کے بعد راز کھلے. اس نے وعدہ کر دیا. فرمایا یہ جو آئے تھے یہ سلطان الہند معین الدین اجمیری تھے, سبحان اللہ. اور جہاں سے لسی لائے تھے یہ داتا علی اجمیری تھے. سبحان اللہ. یہ داتا علی اجمیری تھے. اقبال اگر اقبال بنا ہے تو پیچھے نگاہ داتا صاحب کی تھی, سبحان اللہ. تربیت خواجہ اجمیر کی تھی. سبحان اللہ. سبحان. آج کہتے ہیں اگر اقبال کے گھر اجمیر کا شہزادہ آ سکتا ہے, عطائے رسول آ سکتا ہے, غریب نواز آ سکتا ہے, اور داتا علی اجمیری لسی اقبال کو دے سکتے ہیں, تو پھر ہماری 11ویں کے اندر بھی غوث پاک آ سکتے ہیں. نظر نہ آنا یار یہ ہماری کم بختی ہو سکتی ہے نا. میں نہ اتار دوں مجھے بندے نظر نہ آئے. اگر میری آنکھ کے آگے بال ہو, میری پلک ہو, اور کوئی کہے وہ دیکھو 14ویں کا چاند کتنا حسین ہے, اور میں کہوں نہیں بیچ میں داغ ہے, تو وہ مجھے اگر تو وہ عقل مند ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ بال جو اتنی پلک ہے نا اس کو سائڈ پر کر, چاند تو بے داغ ہے. ظالموں ذات مصطفیٰ بے عیب ہے, اور جیسے حضور ہر کمال کے لحاظ سے بے عیب ہے نا کہ کوئی نقص آپ میں نہیں, ایسے ہی ہر کمال میں بھی بے عیب ہے, بے مثال ہے. ہر کمال اس کائنات میں حضور سے خیرات لے کر آگے چلتا ہے. تو اس لیے ان باتوں سے آئندہ کے بعد کار بند کریں. سوشل میڈیا میں بہت سی بکواسات ہو رہی ہے. جب حضور نے فرمایا سود حرام ہے, کوئی اس کی 100 تعویلیں کرے, آپ اس کو حلال ہونا نہ سمجھیے. ایک ویڈیو چل رہی ہے یہ غامدی کی, نذیر احمد غامدی کی, وہ کہتا سود کچھ نہیں ہوتا, لو فلانا ہے فلانا ہے, وہ ایک لوجک پیش کر رہا ہے نا. جب میرے حضور نے کہہ دیا ہے نا تو پھر آنکھیں بند کرو, کہو کہ حضور آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے, اور آؤ حضور کے در کے سگ بنے. جو مہر علی نے کہا, کیا کہا کہ جب سگ ہوا میں مدینے دی, آپ بھی مل کے کہیں سگ ہوا میں مدینے دی, مل کے پڑھے سگ ہوا میں مدینے دی, سگ ہوا میں مدینے دی, آگے گلی دا, سگ ہوا میں مدینے دی, اے ہو رتبہ اے ارکامل ولی دا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کچھ ولایت ملے, خدا کی دوستی کا قرب مل جائے, تو آؤ پھر حضور سے انے با محبت کرے. تمام مولویوں کو کان بند. اور ایک مزے کی آخری ورڈ میں ذہن میں آ گیا, آپ تمام اب آپ پریشان بھی ہوں گے, لیکن ایک بندے کے ساتھ بڑی طویل بحث چلی, آپ کے لیے سبق, بڑی طویل بحث چلی, بڑی طویل بحث چلی. میں نے اس کو کہا یار میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہابی کے پاس نہ بیٹھو, شیعہ کے پاس نہ بیٹھو, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وہابی شیعہ کے پاس بیٹھ جاؤ, کسی بھی مسلک والے کے پاس بیٹھو, تو اگر وہ حضور کے حوالے سے کوئی بکواس کرنے لگے تو آپ نے وہ نہیں سننی, اسے کہو چپ زبان بند. اچھا وہ کہ نہیں جی ہم ایسی کرتے, میں نے کہا نہیں یار, اچھا تم سوچو. اچھا کہتا نہیں. پھر آگے بات چلی, میں نے کہا یار تحقیق حضور پہ نہیں کرنی. اب اس کو تحقیق کی سمجھ نہیں تھی. میں اس کو جو بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا حضور کے اندر یہ کمال ہے, میں یہ کہوں کہ حضور معراج پر گئے, اب ایسا نہ ہو کہ آپ یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائے اور چیک کریں کہ کیا حضور معراج پر گئے. آپ آنکھیں بند کریں, یار یہ کوئی مشکل چیز ہے, لوگ چاند پر پہنچے بیٹھے ہیں, تم کہتے حضور معراج پر کیسے گئے. تو اب اگر آپ تحقیق کریں گے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر,
تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا. میں اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا, اس کو بات نہیں سمجھ آئی. کہتا نہیں جی دیکھنا چاہیے, ایک حدیث ہے, ایک مولوی نے کہی ہے, دوسرے مولوی کی سننی چاہیے, اگر دوسری مولوی نے کہی ہے تو تیسرے مولوی کی سننی چاہیے تاکہ ثابت ہو جائے حدیث درست ہے. میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ کہ روٹی پوری نہیں ہوتی, 5-5 ہزار کی ایک کتاب بخاری شریف کی, تم اپنا پیٹ پورا نہیں کر سکتے, روٹی پوری نہیں کر سکتے, گھر نہیں چلا سکتے, کتابیں خریدنے چلو گے. پھر اس کے بعد سمجھ آئی تو آخر پہ ہتھوڑا اس کے سر پہ مارا, مسالہ اس کو دیا جو ہم دیسی دیا کرتے ہیں آخر پہ. میں نے کہا یار چل چھوڑ ساری باتیں, میں ابھی کہوں تیری ماں اور تیری بہن کا کردار اچھا نہیں, پھر تحقیق کرے گا. چپ ہو گیا اور فوراً چلا گیا. اس کو بات سمجھ آ گئی. جب تم اپنے خاندان کے عزت کے حوالے سے, ہو سکتا ہے اس کی ماں کرپٹ ہو, بہن کرپٹ ہو, لیکن تم تحقیق کا سوچتے بھی نہیں ہو, تو کیا حضور کی ذات ملی ہے تحقیق کے لیے؟ امام بصیری کا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں. امام بصیری نے کہا تھا کہ حضور کو 2 چیزیں نہیں کہنی, باقی ہر شان حضور پہ ججتی ہے. وہ 2 کیا ہے؟ حضور کو خدا نہیں کہنا, خدا کا بیٹا نہیں کہنا, وما علینا الا البلاغ المبین. سلام کے لیے تمام آپ کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ